السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح خوش رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک اور بہت مختصر حدیث ہے، نوم الصبحۃ یمنع الرزق، جس کا مطلب یہ ہے کہ صبح کا سونا روزی کو روک دیتا ہے۔ اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ آپ صبح میں کتنے بجے اٹھتے ہیں اور رات میں کتنے بجے سوتے ہیں، تو اکثر کا جواب یہی ہوگا کہ ہم صبح میں 8، 9، 10 بجے یعنی لیٹ اٹھتے ہیں اور رات کو بھی لیٹ ہی سوتے ہیں۔ حالانکہ بہت سارے لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ صبح اٹھنے سے بہت سارے فائدے ہیں اور رات تک جاگنا، لیٹ سونے کے بہت سارے نقصانات ہیں، اور یہ بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے، اس وقت جب لوگ جہالت کے دور میں جی رہے تھے، ہمیں بتا دیا، فری میں بتایا۔ جب ہم پیدا ہوئے تو ہمیں اس بات کا بتا دیا گیا کہ سونا کب ہے، اٹھنا کب ہے، کس طرح سونا چاہیے اور کس طریقے سے لیٹنا چاہیے۔ یہ تمام طریقے اسلام نے ہمیں پیدا ہوتے ہی بتا دیے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں ایک بات یاد رکھیں، دیر تک سونے والے لوگ بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ ٹینشن میں رہتے ہیں، ان کا سر بھاری رہتا ہے، آنکھوں میں درد رہتا ہے، پھر وہ اشتہارات پیپروں میں پڑھتے ہیں، پھر وہ کہیں نیوز پر سن لیتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر ہے یا فلاں کوئی طبیب ہے، پھر اس کے پاس جا کر وہ علاج کراتے ہیں، دوائیاں استعمال کرتے ہیں، پھر بھی وہ اس بیماری سے باہر نہیں نکلتے ہیں۔ اصل میں اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی رات کو جلد سونے کی کوشش کرے اور صبح جلد اٹھنے کی کوشش کرے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے کبھی سوتے نہیں تھے اور عشاء کے بعد کبھی جاگتے نہیں تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کے بعد جاگنے سے منع فرماتے ہیں۔ تو میرے پیارو ہم کو رات کو جتنا ہو سکے جلد سونے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہم صبح اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کریں اور پھر سیر و تفریح بھی کر لیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد باغات میں سیر کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام بھی فجر کی نماز کے بعد سیر کیا کرتے تھے، اور صبح جلد اٹھنا یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور رات کو جلد سونا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کی سنت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جلد سونے کی فکر کریں۔ ہمارے یہاں معاشرے میں کیا ہوتا ہے، خاص طور پر گاؤں کھیڑے دیہاتوں میں تو لوگ جلد سونے کی کوشش کر لیتے ہیں، لیکن بڑی بڑی سٹیوں کے اندر لوگ 12، 1 بجے کے بعد ان کا دن شروع ہوتا ہے۔ گاؤں میں لوگوں کی 8، 9 بجے، 10 بجے کے اندر رات شروع ہو جاتی ہے، اور ہمارے یہاں شہروں کے اندر لوگوں کا دن 1 بجے، 2 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ فجر کا جب وقت قریب آتا ہے پھر وہ بستر سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر جا کر وہ سوتے ہیں، اور پھر وہ اٹھ رہے 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، اور پھر ان کا جسم بیماریوں میں مبتلا ہے، جسم درد کر رہا ہے، جی نہیں لگ رہا ہے، من اکھڑا ہوا ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے رات میں جلد نہ سونے کی وجہ سے یہ تمام ساری پریشانیاں اور یہ مصیبتیں اس کے پیچھے لگ گئی ہیں۔ تو اس لیے میرے پیارو ہمیں چاہیے کہ ہم جلد سونے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جلد سوتا ہے اور صبح فجر میں جلد اٹھتا ہے تو وہ تمام ان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے جو آج چل رہی ہیں معاشرے کے اندر۔ کم سونے کی وجہ سے ساری پریشانیاں ہیں، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر ایک اس پریشانی میں مبتلا ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم کو چاہیے ہم جلد سونے کی کوشش کریں، اور اسی طریقے سے فرشتے جب صبح میں آتے ہیں، جن کی ڈیوٹی لگتی ہے، صبح کے فرشتے شام تک رہتے ہیں، پھر شام میں جو فرشتے آتے ہیں صبح والے چلے جاتے ہیں، وہ رات بھر ڈیوٹی دیتے ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے تو وہ فرشتے رات بھر والے چلے جاتے ہیں، اور پھر نئے دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، غفلت کی نیند میں سویا ہوا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی
عالم الغیب ہونے کے باوجود اللہ اپنے ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں جو جن کی ڈیوٹی تھی، اپنی ڈیوٹی سے جب وہ جو ہے پوری کر کے جاتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں کہ فلاں بندہ کس حالت میں تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ تو غفلت کی نیند میں سویا ہوا تھا، وہ تو جو ہے نا تیرے ذکر و اذکار سے بہت دور ہے۔ تو میرے پیاروں پھر بتاؤ، جب فرشتے جو ہے آ رہے ہوں اور جا رہے ہوں اور ہم سو رہے ہیں، کہاوت ہے کہ ہم رات بھر جاگنے میں محنت کی اور صبح ہوتے ہی گھوڑے بیچ کر سو گئے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جلد سونے کی فکر کریں۔ کیا کریں؟ جلد سونے کی فکر کریں۔ اس سے بہت سارے بیماریوں سے، بہت سارے نقصانات سے آپ بچیں گے۔ صبح جو ہے لیٹ اٹھو گے، پھر آپ کو آفس بھی جانا ہے، کاروبار پہ بھی جانا ہے، دکان بھی دیکھنی ہے، پھر آپ گھائی گھائی میں اٹھو گے، اٹھنے کے بعد آپ جو ہے ترنت ناشتہ کرو گے، الٹا سیدھا ناشتہ کریں گے، پھر اس سے آپ کو بد ہضمی ہوگی اور پھر جو ہے یہیں سے بہت ساری بیماریاں شروع ہو جائیں گی، یہیں سے بہت ساری بیماریاں جنم لے لیں گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جلد سونے کی کوشش کریں۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جلد سوتا ہے ان تمام پریشانیوں مصیبتوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بری تمام باتوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ایک بات اور عرض کر دوں، اگر میرے اس چینل پر آپ نئے ہو تو چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، ہو سکے تو سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔